ابن خلدون، الادریسی، جابر بن حیان، ابن ہیثم، گلیلیو، برونو، آئنسٹائن، یہ صرف سائنسدان ہی نہیں تھے بلکہ ایک باقی ذہن بھی تھے۔ NEP ایسی بغاوتوں کو مسل دیتی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ آج تعلیم پر گفتگو کا آغاز پالیسی سے نہیں، اس کی بیماری سے کریں گے۔ آج کا طالب علم سیکھنے والا نہیں رہا بلکہ ایک ایسا سپاہی بن چکا ہے جو علم کی تلاش سے فرار ہوتا ہوا نظر آتا ہے، علم کی اصل روح کو حاصل کرنے سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا سے بات کرنے کے بجائے اس سے اور خود اپنے آپ سے حالت جنگ میں ہے۔ اس کا کمرہ جماعت ایک چمکتی اسکرین بن چکا ہے، اس کی برادری الگوریدم ہے اور اس کی روح ایک گونگی مشین۔ اس کا حال یہ ہے کہ نہ کسی سے تعلق، نہ سوال اور نہ ہی اوروں سے خیر خواہی، جس کی وجہ سے وہ تنہائی، ڈپریشن، تشویش، منشیات اور یہاں تک کہ وہ خودکشی کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے لیے تعلیم گاہیں یعنی تعلیمی ادارے ایسی جگہ بن گئے ہیں کہ جو نہ آپسی ربط قائم کرنے دیتی ہیں اور نہ ہی فہم پیدا کرتی ہیں، بس ایک بے روح جسم اور تنہائی سے بھری دنیا فراہم کر رہی ہے۔ ایسی سوسائٹی کو ایک فلسفی ہیونگ چل ہان برن آؤٹ سوسائٹی کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی دنیا جہاں بیرونی جبر سے نجات پانے کے بعد انسان خود کو آزاد، پروڈکٹیو، باصلاحیت اور بہتر کارکردگی کے نام پر تباہ کر دیتا ہے۔ آج کا طالب علم کسی ڈکٹیٹر کے تحت نہیں بلکہ ایک ایسے نظام کے ہاتھوں کچلا جا رہا ہے جو اسے ہمہ وقت کام کرنے اور جلد بازی اور مکمل طور پر سلنڈر یعنی غلام بنا چکا ہے۔ استاد بھی اس جنگ کا شکاری بن چکا ہے۔ استاد جو کبھی فکر کا داعیہ ہوتا تھا، آج وہ بھی ایک زندہ لاش بن چکی ہے۔ وہ اب تعلیم کا ہمسفر نہیں بلکہ ترقی کے تعاقب میں بھاگتا ایک بھیڑیا بن گیا ہے۔ تعلیمی اسکور، ترقی کی دوڑ نے اس سے فکری جرأت اور فکری رفاقت چھین لی ہے۔ وہ بھی اس جنگ کا ایک ادنا سا سپاہی بنا ہوا ہے جس کے اندر دوسرے اساتذہ کے خلاف خفیہ مسابقت چلتی رہتی ہے۔ ناظرین، اس میں یونیورسٹیز بھی کہیں پیچھے نہیں۔ یونیورسٹیاں جو کبھی اختلاف رائے کی تجربہ گاہ ہوا کرتی تھی، آج وہ نمبرات، نیک، NRIF جیسی درجہ بندیوں کی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے، تخلیقی صلاحیتوں کو ختم کر چکی ہے۔ اب درسگاہیں نہیں، دفاتر ہیں جہاں تعلیم کے بجائے رپورٹس بنائی جاتی ہیں۔ اختلاف رائے، بحث اور غور کی گنجائش ختم ہو چکی ہے کیونکہ آپ کی قدر عالمی معیارات سے ماپی جانے لگی ہے۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 ایک تسلسل ہے۔ یہ اس بحران کی ابتدا نہیں ہے بلکہ اس کی باضابطہ شکل ہے۔ یہ ایک چمکتا ہوا PDF ہے جو ایک سڑے ہوئے تصور کا آئینہ دار ہے۔ اس میں لچک کا وعدہ تو ہے مگر بکھراؤ کی حقیقت بھی اس میں پوشیدہ ہے۔ یہ اختیار کی بات تو کرتا ہے مگر ساتھ ہی اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتا اور مکمل اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ NEP کمیٹی کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر کستوریگن، انہوں نے خود یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ پالیسی ایک مارکیٹ فرینڈلی ورک فورس پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ مطلب صاف ہے، اسے سوال کرنے والے طالب علم نہیں بلکہ اطاعت گزار ملازم درکار ہے۔ اور جب عوام سوال کرنا چھوڑ دیں تو وہ نہ صرف اطاعت کرنے لگتے ہیں بلکہ کسی بھی بات پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے یہ بات مان لی جاتی ہے کہ کرنسی نوٹوں میں نینو چپ ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہے۔ آج کے قومی میڈیا پر جب سابقہ اساتذہ ان چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ لا علمی سے زیادہ ایک خطرناک رجحان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ تربیت یافتہ حماقت ہے، وہی حماقت جسے مشہور ملیالم کارٹونسٹ ٹومز نے اپنی بوون اور مولی جیسی سیریز میں طنز کا نشانہ بنایا تھا، جب ایک پنچایت صدر خود کو عقل مند ثابت کرنے کی کوشش میں پاگل خانے داخل ہو جاتا ہے۔
لیکن آج وہ پنچایت صدر محض کارٹونوں کا کردار نہیں رہا، بلکہ قومی ٹیلی ویژن پر، پالیسی ساز اداروں میں اور سرکاری معاہدوں پر دستخط کرنے والوں میں شامل نظر آتا ہے۔ یہ وہ انجام ہے جب تعلیم محض ایک ہنر بن جاتی ہے، بغیر فکر کے، بغیر سوال کے، صرف اطاعت۔ آج کا انسان ایک جہتی انسان بن گیا ہے، ایک ایسا فرد جو صرف عمل کرتا ہے، سوال نہیں کرتا، بس اطاعت کرتا ہے۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی دراصل ایک قوم، ایک انتخاب اور ایک مشن کے اسی نظریے کو آگے بڑھاتی ہے جو تنوع کو خلفشار اور اختلاف کو فساد سمجھتا ہے۔ یہ ایک ایسا تعلیمی منظرنامہ ہے جو طلباء کو محض کارپوریٹ ملازمت کے قابل بناتا ہے، مگر انہیں اچھا انسان، اچھا شہری، شاعر یا غور و فکر تدبر کرنے والا بننے سے روک دیتا ہے۔ این ای پی کا سب سے خاموش مگر مہلک پہلو یہ ہے کہ اس نے آئینی سطح پر قائم سماجی اور تعلیمی پسماندگی جیسی حقیقت کو سماجی و اقتصادی کمزوری جیسے مبہم اور طبقاتی اصطلاح میں بدل دیا ہے۔ نتیجتاً صدیوں کی ذات پات کی بنیاد پر ہونے والی ناانصافی کو عام معاشی تنگی میں چھپا کر ریزرویشن جیسے اقدامات کو بے اثر بنا دیا جا رہا ہے۔ جب جمہوریت ہر 5 سال میں ایک تماشے تک ہی محدود ہو جائے اور تعلیم ایک کاروباری ڈگری بن جائے تو ملک کو مفکرین نہیں بلکہ صرف بھکت ووٹرز کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ این ای پی کا خواب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ملک بنانا چاہتی ہے جہاں سب ایک جیسا سوچے، ایک جیسا سیکھیں اور ایک جیسا بھول بھی جائے۔ ہم نے تعلیم کو انسان سازی کے بجائے کارکردگی کی تربیت کا ذریعہ بنا دیا۔ جب مشینیں یادداشت، منطق اور پیٹرن پہچاننے میں ماہر ہو رہی ہیں، تب ہمیں وہ سیکھنا چاہیے تھا جو مشینیں نہیں سیکھ سکتی، یعنی شفقت، محبت، اختلاف رائے، مزاحمت اور رشتہ مگر ہم نے اپنے طالب علموں کو ایسی بے روح مشینوں میں بدل دیا ہے جو اطاعت گزار تو ہیں مگر مضطرب اور بیزار بھی۔ تاریخ نے ہمیشہ ان طلباء کو یاد رکھا ہے جنہوں نے اطاعت سے انکار کیا، یعنی اختلاف رائے کیا۔ علم کا سب سے روشن باب انٹرنشپ نہیں، اختلاف رائے سے لکھا گیا۔ ابن خلدون، الادریسی، جابر بن حیان، ابن ہیثم، گلیلیو، برونو، آئنسٹائن یہ صرف سائنسدان ہی نہیں تھے بلکہ ایک باغی ذہن بھی تھے۔ این ای پی ایسی بغاوتوں کو مسل دیتی ہے۔ وہ طالب علم کو اب باغی نہیں، ریسورس کہتی ہے، اساتذہ کو فیسیلیٹیٹر اور یونیورسٹی کو اسٹارٹ اپ انکوبیٹر بنا دیتی ہے۔ یہ اصلاح نہیں، ایک منظم قتل گاہیں ہیں جہاں ذہنوں کی تعمیر نہیں، تخریب ہوتی ہے۔ کیا ہمیں سیکھنا یاد رہا؟ ہم نے 20ویں صدی کے جنگی مشینوں سے سبق نہیں سیکھا۔ وہ مشینی انسان آج مٹی میں دفن ہیں، لیکن جنہوں نے مزاحمت کی، گاندھی، مولانا آزاد، منڈیلا، آئنسٹائن، عمر مختار، وہ آج بھی زندہ ہیں، ہمارے ذہنوں میں زندہ ہیں۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔